السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ آپ سب حضرات نے موضوع سماعت فرما لیا ہے۔ اعلان کے ذریعے سے آپ سب کو مطلع کر دیا گیا تھا کہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا تعلق ہے الحاد، ایتھیزم، لادینیت، دہریت، یہ سب اس مضمون کے نام ہیں۔ دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ آج ان موضوعات پر تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور اس جگہ پر ان موضوعات کو بیان کیا جا رہا ہے جہاں پر ہم اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے نماز ادا کی ہے اور اپنے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو، اپنے سر کو، اپنی ناک کو اللہ کے سامنے رکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ ان کا فرمان ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، وہ فتنوں سے بچ گیا، فتنے سے محفوظ ہے۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، جب تک انسان کی سانسیں چل رہی ہیں، زندہ ہے، یہ فتنوں سے محفوظ نہیں ہے۔ میں اور آپ اکثر ہم میں سے ایک عمر نکل گئی ہے، ایک وقت اپنا زندگی کا لگا دیا ہے، بچپن سے تربیت ہوئی، بچپن سے ہمیں ہمارے بڑے ہاتھ پکڑ کے مسجد لاتے رہے، ہم بھی مسجد میں شور شرابہ کرتے تھے، مسجد میں بھاگتے تھے، مسجد میں کھیلتے تھے، مسجد میں شور ہوتا تھا، لیکن ہم اپنے بڑوں کے ساتھ ہمیں بڑے اپنے لاتے رہے۔ پھر آخر کار شعور آنا شروع ہوا، سمجھ آنا شروع ہوئی، تو اللہ کے اس گھر سے، ان گھروں سے ایک محبت سی، انسیت سی ہونے لگی، اپنائیت محسوس ہونے لگی، اجنبیت نہیں رہی۔ پھر اللہ نے دین کی سمجھ دی آہستہ آہستہ، تو اب دین کے اوپر انسان پھر ایک چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تاریخ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہمیں فائدہ دے گی جب ہم اپنی گفتگو کے آخر میں پہنچیں گے کہ ان فتنوں سے بچا کیسے جا سکتا۔ اب ہم ایک نکل گئے، محفوظ تو نہیں ہے فتنوں سے، لیکن بہرحال اللہ ہمیں آگے محفوظ رکھے، اور کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ انسان بے فکر ہو جائے کہ میں فتنوں سے محفوظ ہوں۔ لیکن جو ہماری آگے آنے والی نسل ہے، جو اب چھوٹے بچے ہیں، جو ابھی اللہ کے اس گھر سے مانوس نہیں ہیں، اصل اس موضوع کا، اس
مسئلے کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے، ہدف یہ لوگ ہیں، سمجھنا میں نے ہے، اور جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کو بچانا ہے۔ میری گفتگو کے 3 بنیادی محور ہیں، 3 جانبوں سے میں گفتگو کروں گا۔ پہلا یہ ہے کہ اس مسئلے کو، لادینیت کو، اس کی وضاحت ہوگی پہلے تھوڑی سی مسئلے کی، پھر اس کے بعد اس کو پھیلایا کس طریقے سے جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، کیا ذرائع ہیں جن کو اپنایا جاتا ہے، دوسرے نمبر پہ اس کے پھیلنے کی وجوہات کیا ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ان وجوہات کا تدارک کس طریقے سے کرنا ہے، ان کو حل کس طرح کرنا ہے، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بھی محفوظ کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچنا اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کو جہنم سے بچنے والے راستے پر چلاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم، وہ آگ جس کا ایندھن، جس میں جلایا جائے گا، جس آگ کو بھڑکایا جائے گا، پتھروں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ۔ یہ لادینیت جو ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں۔ جب کوئی خالق نہیں ہے، کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، ہم سب خود بخود ہو گئے، تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی سوال کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی سسٹم بھی نہیں ہے، کوئی نظام بھی نہیں ہے، کیونکہ سسٹم اور نظام تو آتا ہی اس وقت ہے نا کہ جب اس بوتل کا بنانے والا اس پر ہدایات لکھے کہ جی اس بوتل کو اس طریقے سے کھولا جائے گا، یہ اس طریقے سے بند ہوگی، اس کی اگر سیل لگی ہوئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپنی کی طرف سے آپ کو صحیح سلامت پہنچی ہے، سیل کھل چکی ہو تو مطلب سمجھ لیجئے گا اس میں کمپنی کی ضمانت اب شامل نہیں ہے، اس کو استعمال کے بعد اس بوتل کا آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو کن کن چیزوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ اس بوتل کا بنانے والا بتائے گا۔ اگر اس بوتل کا کوئی بنانے والا نہیں ہے تو پھر میری مرضی، میں جو چاہے کروں اس کے ساتھ، یہ مجھ تک جیسے بھی پہنچے، اس کا انجام اور نتیجہ جو بھی ہو مجھے اس سے غرض نہیں ہے، کیونکہ اس کے بنانے والے کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ہم انسان ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ لادینیت کا نتیجہ جو ہے وہ مادیت ہے، کہ انسان نہ کوئی اس کا حساب ہے، نہ کوئی جزا ہے، اور نہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، وہ صرف جیتا ہے اپنی خواہشات، موج مستی اور پیسے کے لیے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک آپ علم کا نام سنتے ہیں، علم فلسفہ، فلاسفر، بہت سارے دنیا میں مختلف لوگوں کے فلسفے ہیں، مسلمان فلاسفر بھی گزرے ہیں، ہمارے اسلامی تاریخ کے اندر بڑے بڑے نام گزرے ہیں۔ ابن تیمیہ جیسی شخصیت جو بہت سے لوگوں کے نزدیک قابل مذمت ہیں، اور جو ان کو جانتے نہیں وہ ان کی برائی کرتے ہیں، ان کا بھی اپنا ایک فلسفہ ہے جو دنیا اس وقت، ہم تو نہیں جانتے، دنیا پڑھاتی ہے بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر ان کے فلسفے کو۔ ابن رشد اسلامی تاریخ کا ایک نام ہے، ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے۔ یہ فلسفے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ اسلامی تاریخ سے کئی صدیوں پہلے ہے، اسلام سے بھی کئی صدیوں پہلے۔ ایک نام آپ سنتے ہیں، پتہ نہیں ہم جانتے بھی ہیں نہیں کہ وہ حقیقت تھا بھی یا نہیں، بس دنیا نے نام لیا ہے، دنیا نے ایک شخصیت متعارف کروائی ہے، افلاطون، نام آپ نے سنا ہو۔ فلسفے کا ایک کہتے ہیں کہ پہلا مؤلف، پہلی جو دنیا کے اندر اس کو متعارف کروانے والا، کوئی کتابی شکل دینے والا، کوئی نام دینے والا، وہ افلاطون تھا۔ اس کے بعد دنیا کو کچھ نہیں پتہ اس کی کتاب کہاں گئی، کیا ہوا، کیا اس کے اثرات بیٹھے، دنیا اس کو بھول گئی۔ بہرحال آج بھی لوگ بڑے احترام سے اس کا نام بھی لیتے ہیں، آج اس کے فلسفے کو، اس کے اقوال کو بڑی حجیت کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ، سند کوئی نہیں ہے، پتہ کچھ نہیں ہے، یہ بھی نہیں پتہ کہ سچی شخصیت ہے، کوئی جھوٹی شخصیت ہے، ایسے اس نام کا کوئی آدمی تھا بھی یا لوگوں نے ایسے ہی بنا دیا۔ بہرحال اس کے فلسفے سے آگے چیزیں چلیں، متاثر ہوئے، عیسائیت کا مذہب اپنے عروج پر تھا، اس کی وجہ سے اس کا ٹکراؤ ہوا۔ بہرحال وہ ایک تاریخ ہے کہ اس کو چھپا دیا گیا۔ پھر اسلام کے دور میں، خلافت عباسیہ کے دور میں،
جس میں ہارون رشید کا نام اہل علم نے ذکر کیا ہے، تاریخ میں امام ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر، کہ اس فلسفے کی تعریب ہوئی، اس کو عربی زبان میں منتقل کیا گیا ہے اہل کنیسہ سے لے کر، رومیوں سے لے کر، کہ جسے ہمیں دے دیا جائے، اسے ہم پڑھیں گے، ایک ترقی ہے، ایک عقل ہے۔ اچھا، پابندی انہوں نے بھی لگا کے رکھی ہوئی تھی، یہ آگے ہم گفتگو میں ذکر کریں گے کہ اس دہریت سے، اس فلسفے سے ہم مسلمان شاید اتنے اب تک متاثر نہیں ہوئے جتنے یہ عیسائیت مذہب متاثر ہوا ہے، مذہب سے تصادم ہوا، تو اس وقت مذہب غالب تھا، مذہب کے پاس طاقت تھی، ان چیزوں کو کنٹرول کر دیا گیا، دبا دیا گیا، بند کر دیا گیا، ان کتابوں تک رسائی عام لوگوں کی نہیں تھی۔ جب اہل کنیسہ سے اہل اسلام نے اس چیز کو طلب کیا کہ ہمارے لوگوں کے لیے دے دی جائے، تو انہوں نے دے دی کہ گمراہیت ہے تو ان کے درمیان پھیلے، اس کی تعریب ہو گئی، عربی زبان میں اس کو منتقل کیا گیا۔ اب جب وہ منتقل کیا گیا، وہ اس کی بنیاد ساری کی ساری عقل ہے۔ فلسفے کے جو 5 علوم ہیں، ان میں ایک علم منطق ہے، وہ ایک فلسفے کا جز ہے، وہ ہمارے یہاں سر چڑھ کے بولنے لگا ہر چیز میں۔ آج بھی ہمارے مدارس میں بھی منطق، ہر چیز میں منطق، منطق کے حساب سے یہ چیز درست ہے یا نہیں، تعریف جو آپ کر رہے ہیں وہ منطق کے حساب سے درست ہے یا نہیں، آپ مثال جو دے رہے ہیں منطق کے حساب سے درست ہے نہیں۔ منطق ایک نہ بولا ہوا خدا بن گیا، سمجھا ہوا ہے ہم نے اس کو خدا، ایک قابض ہے ہمارے سروں پر کہ اس کے مطابق ہی چلنا ہے، کیونکہ اس سے ہٹ کر آپ بات نہیں کر سکتے۔ منطق ہے عقل۔ عقلیات سے جب سلسلہ شروع ہوا، اب ایک تصادم ہوا دوبارہ اسلام کا فلسفے کے ساتھ۔ فلسفہ ہے ظاہری چیزوں پر چلنے کا نام، مشاہدات پر۔ فلسفہ صرف تسلیم کرتا ہے، جس کو آج ہمارا لبرلزم، سیکولرزم جس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے جو 5 حواس ہیں، سونگھنا، چکھنا، چھونا، دیکھنا اور سننا، جن میں سب سے زیادہ طاقتور سماعت اور بصارت کی ہے، سننے اور دیکھنے کی۔ یہ 5 حواس کے ذریعے سے جو چیز آپ کو ملے اور اس کے بعد جو عقل آپ کے ان 5 چیزوں پر کام کر کے نتیجے پر آپ کو پہنچا دے، اس کو تو میں تسلیم کر لوں گا۔ اس کے علاوہ دنیا کی کسی چیز کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میں مانتا ہوں آپ ہیں۔ یعنی دور حاضر کے جو ملحدین ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ہر مذہب کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے نزدیک تو اخبار کی بھی حیثیت نہیں ہے، خبر کی۔ کوئی اطلاع آ جائے تو اس اطلاع کو بھی وہ اس اصول کے مطابق تسلیم نہیں کرتے جو ہٹ دھرم قسم کے ہیں، کہتے ہیں خود چیک کیا جائے، خود مانا جائے، جو کہ عقل کے خلاف ہے۔ جب یہ ٹکراؤ ہوا کہ فلسفے سے، عقل سے خدا کا وجود، ان کے وہ گاڈ کا کوئی کسی سپر پاور کو تسلیم کیا جائے، تو ہمارے ہاں بہت سارے جو اہل کلام جن کو کہا جاتا ہے، جس میں معتزلہ کا فرقہ سر فہرست ہے، انہوں نے کوشش کی۔ وہ کوشش یہ تھی کہ اللہ کو، اسلام کی باتوں کو عقل کے ذریعے سے درست ثابت کیا جا سکے۔ عقل کیا کہتی ہے، عقل کیا ہے، اس کو عقل کے ذریعے سے درست کسی طریقے سے ثابت کیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے وہ عقل کے میدان میں، وہ عقل نہیں تھی، وہ تو ان کی اپنی سمجھ تھی، اس سمجھ کے میدان میں وہ بہت آگے بڑھ گئے۔ اس لیے اس مدعے کو بھی آگے بات بڑھانے سے پہلے اس گتھی کو میں تھوڑا سا سلجھا دوں کہ عقل ہے کیا۔ آج بہت ساری چیزیں عقل سے ثابت ہوتی ہیں، سائنس سے ثابت ہوتی ہیں۔ 100 سال بعد میری اور آپ کی عقل پر، میری اور آپ کی سائنس پر دنیا ہنسے گی۔ جب دنیا مزید ترقی کرے گی تو کہے گی کتنے جاہل بیوقوف لوگ تھے۔ جیسے ہم 100 سال پرانے لوگوں کے متعلق تبصرہ کرتے ہیں، ان کو اتنا نہیں پتہ تھا جتنا ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ کائنات کے رازوں کے متعلق جتنا انہیں نہیں پتہ تھا اتنا ہمیں پتہ چل گیا۔ ہم آج بھی یہاں بیٹھ کے، ہم تو اپنے مشاہدے کو، ہم نے جو چیز دیکھی، سنی، جو ہمیں پتہ ہے، محدود علم ہے نا، ہم اگر ماضی کی بھی کوئی خبر سنتے ہیں، نوح علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، تو اپنے آج کے دور کے حساب میں ہی اس کو ڈھال کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مستقبل کی کوئی خبر سنتے ہیں، قرب قیامت ایسے ہوگا، دجال کے موقع پر ایسے ہوگا، یاجوج ماجوج کے موقع پر ایسے ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے موقع پر ایسے ہوگا،
قیامت اس طریقے سے برپا ہوگی، اس کو بھی ہم آج کے حساب سے سمجھنے کی، ہم اپنے آج میں جی رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ 100 سال بعد کیا ہونا ہے، ہم نے تو آج اپنے آج کے حساب سے، ماضی کے حساب سے. مجھے کچھ احباب نے سوال بھیجا، بہت پرانی بات ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام پر فلم بنائی گئی جس میں سوال تو تھا، اس میں وضاحت بھی کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب دکھایا گیا اس منظر کے اندر کہ وہ سمندر کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے جب وہ فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ جو خاتون تھیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، مریم، فرعون کی بیوی اور دیگر خواتین، اس نے کہا اس منظر کے اندر ان خواتین کو نیم بھرانا دکھایا ہے نہاتے ہوئے پانی کے اندر، اور بھی اس نے قباحتیں ذکر کی. وہ تو ایک سوال اپنا ایک تفصیلی تھا، جواب بھی کسی مفتی کے پاس ہی آیا ہوا تھا، ان کا جواب بھی میں نے پڑھا. بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم آج کے دور میں رہ کر ماضی کو بھی آج کے حساب سے سمجھتے ہیں، اپنے مستقبل کو بھی آج کے حساب سے سمجھتے ہیں. دجال آئے گا تو آج کے حساب سے وہ آپ کے پاس بندوق ہوگی، وہ آپ کے پاس راکٹ ہوں گے، وہ آپ کے پاس جہاز ہوں گے، وہ جہاز کے ذریعے سے پوری دنیا میں گھومے گا. ابھی تو اس نے آنا پتہ نہیں کب ہے، جب وہ آئے گا تو دنیا کی ترقی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوگی. آج تو ہم نے دعوے کر دیے کہ اس کے پاس راکٹ ہوگا، اس کے پاس یہ ہوگا، اس کے پاس جہاز ہوگا. 100 سال بعد جب دنیا کی ترقی ایک مقام پر پہنچے، اگر اللہ نے اس دنیا کی حیات لکھی ہے اور اس دنیا کی ترقی لکھی ہے، تقدیر میں ایسے ہی ہے، تو لوگ ہماری یہ باتیں سن کر، ہماری یہ باتیں جو ہم نے کتابوں میں لکھی ہیں سن کر ہنسیں گے، پڑھ کے ہنسیں گے. ہماری تو عقل یہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہماری سمجھ. وہ ہماری سمجھ محدود ہے ان 5 حواس کے ذریعے سے. ہم اپنی سمجھ کو شریعت پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے جب معتزلہ نے پرانے زمانے میں بہت ساری ایسی چیزوں کی تعویل کی یا انکار کیا جو عقل کے حساب سے قرآن و حدیث کی فٹ نہیں ہو رہی تھیں، سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں. عقل، کیونکہ پورا اس کا مدار فلسفے کا عقل پر چلتا ہے، تو عقل کے ذریعے سے اللہ کو ثابت کیا جائے، عقل کے ذریعے سے شرعی احکامات کو ثابت کیا جائے. بہت ساری چیزیں ان کو اس دور میں سمجھ میں نہیں آئیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اللہ کے کل قیامت کے دن کے میزان کا انکار کر دیا، تولہ کس چیز کو جائے گا. بہت ساری احادیث کا انہوں نے استہزاء کیا کہ جب انسان رات کو سوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کو جب اٹھو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالنے سے پہلے زمانے میں کوئی ٹوٹیاں نل تو ہوتے نہیں تھے، تو برتن میں پانی کے اندر ہاتھ ڈالنے سے پہلے برتن سے پانی کو انڈیل کر اپنے ہاتھوں کو پہلے دھو لو. ڈائریکٹ برتن میں پانی کے اندر ہاتھ نہ ڈالنا. تمہیں نہیں پتا کہ اس رات بھر یہ تمہارا ہاتھ کہاں رہا. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، انسان کو نہیں پتا رات اس کے ہاتھ نے کہاں گزاری. اب مذاق اڑا دیا کہ جی رات کہاں گیا، میں تو یہاں سویا ہوا ہوں، ہاتھ تو میرے ساتھ ہی ہے، میں یہاں سویا ہوں تو میرا ہاتھ رات کو کوئی امریکہ کا چکر لگا کے تھوڑی آیا ہے. لہٰذا حدیثوں کا تو کہا کہ یہ تو ان کو بیوقوف بنانے کے لیے، جیسے آج بھی کہتے ہیں کہ راویوں کے قصے کہانیاں ہیں، وہ ان کی بات تھوڑی ہے. آج کے منکرین حدیث جو باتیں کرتے ہیں اکثر و بیشتر تو ماخوذ وہیں معتزلہ سے، یہ راویوں نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، راویوں کے قصے کہانی ہیں. اب آج جب ان کے ترقی یافتہ حضرات جس مغرب کی ہم پوجا کرتے ہیں، جب ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ صبح اٹھ کے پہلا کام ہی کیجیے، منہ دھوئیے، آپ اپنے دانت صاف کیجیے، آپ اپنا منہ صاف کیجیے، آپ اپنے ہاتھ صاف کیجیے، کیونکہ ان سب جگہوں پہ آپ کے جراثیم، جرمز موجود ہیں. ہم آپ کو دکھاتے ہیں خوردبینوں کے ذریعے سے قریب کر کے کہ آپ کے ہاتھ پہ کتنے جراثیم ہیں. وہ دیکھتے ہیں نا، ہم بچوں کو ہم دکھاتے ہیں، ہمارے آتا ہے ایڈ آتے ہیں ڈیٹول کے جس میں 99% جراثیم مرتے ہیں، ایک پھر بھی زندہ رہ جاتا ہے، وہ دکھاتے ہیں قریب کر کے. وہ تو خیر ایک فلمائی گئی چیز ہے. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اب آپ کو آپ کی عقل نے بتایا کہ اس پہ کتنے جراثیم ہیں، کتنی گندگی ہے، کتنا یہ ہاتھ خراب ہے، اور اس کو اگر آپ ڈائریکٹ پانی کے اندر ڈالتے ہیں تو آپ کو گندگی نظر نہیں آئی. ہو سکتا ہے رات کو سوتے ہوئے آپ کا ہاتھ آپ کے جسم کے ان حصوں پر لگاؤ جہاں پر گندگی ہوتی ہے، جہاں پر نجاست ہوتی ہے، آپ کے جسم سے سوتے ہوئے کوئی نجاست نکلی ہو، وہ ہاتھ پر ٹچ ممکن ہے، شک ہے نا. تو آپ بہتر ہے کہ انسان نظافت کا خیال رکھ کے اپنے ہاتھ کو پہلے دھو لیا، اس کے بعد برتن میں ہاتھ ڈال کے وضو کر لے. بھئی اعمال تولے جائیں گے، اعمال کوئی چیز، اعمال کا کوئی وجود تو نہیں ہوتا نا. بھئی آپ نے، میں نے ابھی نماز پڑھی ہے، ہماری نماز کا کوئی حص، کوئی وجود ہے اس نیکی کا؟ میں نماز میں نے اللہ اکبر کہا، وجود تو میری زبان کا ہے، دانت کا ہے، میرے منہ کا ہے. اس اللہ اکبر کلمے کا تو کوئی وجود نہیں ہے نا، کہ
کہ اس کو کل بارگاہ الہی میں تولا جائے، لیکن اس دور میں انہوں نے ان چیزوں کا انکار کیا مذاق اڑا کے. لیکن آج کی آپ کی ترقی آپ کو بتاتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا وجود نہیں ہوتا، لیکن آپ ان کو محسوس بھی کر سکتے ہیں بہت سارے آلات کے ذریعے سے، آپ ان کو جانچ بھی سکتے ہیں، ان کی حدود اور قیود کو بھی سمجھ سکتے ہیں. دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے، الحمدللہ بڑھے، اللہ اور ترقی عطا کرے. مسئلہ یہ ہے کہ آج کی جس عقل پر کھڑا ہو کر میں ناز کر رہا ہوں، جس بنیاد پر میں باتیں کر رہا ہوں، اس عقل کی بنیاد پر اس دور میں اللہ کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اہل کلام کی طرف سے، ہے نا. اس چیز کے اوپر ردود بھی ہے اہل اسلام کے. امام غزالی کی مشہور کتاب ہے تحفظ علی الفلاسفہ، علی الفلسفہ. ابن رشد کا امام غزالی پر رد ہے التحفظ علی التحفظ. یہ کیوں گیم یہ چلتا ہے، یہ اختلاف کیوں چلتا ہے؟ یہ اسی لیے چلتا ہے کیونکہ جس بنیاد پر میں اور آپ چل رہے ہیں، جس بنیاد پر آج مصیبت کے ساتھ ہم لگ پڑے ہیں کہ سائنس کے، اب میں ایک ذکر کر دوں بات یہاں پر تاکہ ہم اپنے اصل موضوع پر آ جائیں، کہ اب یہ 100-150 سال سے جو یہ مسئلہ اٹھا ہے شدت کے ساتھ لادینیت کا، کہ کوئی خالق نام کی چیز ہے ہی نہیں، سارے مذاہب کو رگڑ دو، کوئی نہ یہودیت ہے، نہ عیسائیت ہے، نہ اسلام ہے، کوئی نہیں ہے. اس کی بنیاد اب فلسفہ نہیں رہا، فلسفے کا ایک جز جس کو سائنس کہا جاتا ہے وہ سائنس بن گیا ہے. سائنس بھی مشاہدات کا نام ہے. ایک چیز کے ایک تجربے کو آپ کرتے جائیے، آگے بڑھتے جائیے، چیزوں کو ملائیے، آگے بڑھیے، مشاہدات کے ساتھ، تجربات کے ساتھ آگے بڑھتے جائیے. سائنس لفظ اتنا مقدس ہو گیا کہ ہم اپنے یعنی نادانوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے دیندار طبقے کو، بلکہ ہمارے اہل مدارس کو، کہ وہ دینی سائنس کے نام سے بھی کچھ چیزیں آج کل سامنے آ رہی ہیں کہ دینی سائنس ہی ہے. لفظ سائنس اتنا مقدس، اس کو بنانے کی ضرورت تھی نہیں جتنا ہم نے بنا دیا. اب جو ہمارے پاس مسئلہ کھڑا ہوا آ کر وہ ہے جس بنیاد پر یہ تاریخ ابھی تک آپ کے سامنے سارا تعارف تھا، اب ہماری عقل ہی ہمیں یہ کہتی ہے، ہماری عقل جو ہماری سمجھ ہے آج کی، وہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ خالق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا، ثابت نہیں ہے. ہمارے یہاں کے جو دیسی ہیں، ہم پاکستانی، ہندوستانی، ان میں اکثریت کو جب میں نے دیکھا، ان کی گفتگو سنی، پڑھا، تو معلوم ہوا کہ ان میں سے اکثریت صرف اور صرف گھمنڈ میں، تکبر میں، اور مغرب سے، ایسٹ سے، ویسٹ سے متاثر ہو کر، ویسٹ کی ترقی کو دیکھ کر بس وہاں سے وہ مرعوب ہو کے ان کے ہاتھوں میں آ گئے. نہیں ہے، وہ بھی اکثریت ان کی نہیں مانتی، ہم بھی فیشن، اللہ کا انکار فیشن بن گیا. اب آئیے اصل موضوع کی طرف، جس کو میں نے 3 باتیں ذکر کی تھی، میں 3 باتیں کروں گا. اس چیز کو ہمارے معاشرے میں پھیلایا کس طریقے سے جا رہا ہے. 2 بنیادی راستے ہیں پھیلانے کے، 2 بنیادی راستے ہیں. ایک ہے ہماری تعلیم، اور دوسرا ہے جس چیز میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، کہ 2 چیزوں میں ہی ہمارا بچہ کیا کرتا ہے صبح سے شام تک. آپ بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اسکول جاؤ، ٹیوشن جاؤ، مدرسے جاؤ، باقی ٹائم بچے تو، اب بچہ کرکٹ تو نہیں کھیلتا، بچہ باہر فٹ بال بھی نہیں کھیلتا، آج کل وہ ویڈیو گیم اور وہ سسٹم بھی ختم ہو گئے. اب تو چھوٹا سا موبائل ہے اس کے ہاتھ میں. اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کارٹون کھیلتا ہے، کارٹون دیکھتا ہے، گیمز کھیلتا ہے، وہ فلمیں دیکھتا ہے، وہ کرکٹ میچ دیکھتا ہے. یہی چیزیں ہیں نا. تعلیم کے ذریعے سے اور آپ کے میڈیا کے ذریعے سے، ان 2 ذرائع کو استعمال کیا جا رہا ہے بڑے اچھے انداز، ان کے حساب سے بڑے اچھے انداز سے. یہ بات میں نے کئی سال پہلے سنی تھی آپ کے شہر کے اندر، تقریباً میرے خیال 5 سال تو ہو گئے ہوں گے، 5 سال پہلے. اور جس ساتھی نے یہ بات مجھے بتائی، اس نے جب اس کالج میں پڑھا تھا، نکسر کالج آپ کا کلفٹن کے اوپر ہے، اس کالج میں پڑھا تھا، تو میرے خیال ہے 2014-15 کی بات ہے. اس نے اپنے اس ٹائم کی بات ذکر کی. ہمارے جو پڑھانے والے ہمارے جو حضرات ہوتے تھے، ٹیچر جو ہوتے تھے، ان میں کئی ایسے تھے جو کھل کر اس ٹائم پہ ہمیں اللہ کے متعلق کھلے عام اس وقت انکار اور شکوک اور شبہات ہمارے ذہنوں میں ڈالتے تھے، کھل کر. آپ کے شہر میں، پاکستان میں، کراچی شہر کے اندر، ایلیٹ کلاس میں، آج سے 9-10 سال پہلے بچوں کو اسکولز کالجز کے اندر
باقاعدہ کھلے عام یہ بتایا جا رہا تھا کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ مولویوں کے ایسے افسانے قصے کہانیاں ہیں. اس تعلیم پڑھانے والوں کو یہ یو ایس ایڈ کے نام سے آپ ایک چیز سنتے ہیں, یو ایس ایڈ کے تحت جو ہے یہ عورت مارچ ہو رہا ہے. یو ایس ایڈ کے ذریعے سے فلاں یونیورسٹی کے اندر کوئی کانسرٹ جو ہے وہ مقرر کیا گیا, اس کو طے کیا گیا کانسرٹ ہوگا. یہ ایسے ہی نہیں ہوتے. یو ایس ایڈ مفت میں, وہ آپ کے اتنے ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہیں کہ آپ کو مفت میں اتنے لاکھوں کروڑوں ڈالرز آپ کے اوپر خرچ کر دیں, آپ کے ایک ایک ایونٹ کے اوپر, آپ کی مزے اور عیاشی کے لیے, آپ کو تفریح فراہم کرنے کے لیے. بیوقوف نہیں ہیں. یہ چیزیں اسی طریقے سے لگائی جاتی ہیں, خرچ کی جاتی ہیں, اور ان پڑھانے والوں کو یہ چیز بتائی جاتی ہے. بچوں کے سلیبس کے اندر یہ چیزیں اب شامل کی جا رہی ہیں. پچھلے دنوں آپ کے سامنے ایک آیا ہوگا سوشل میڈیا پہ, کانسرٹس کا, اسلام آباد کا ایک, وہ تو ہمارے لوگوں نے نادانی کے اندر اس کو دبا کے شیئر کیا, ترجمے بھی کیے. بھائی ایسی سوچ ہوتی نہیں. ہم بھی گھروں میں رہتے ہیں, آپ کے بھی ہمارے محرم رشتے ہیں. کھل کے بات کریں نا, انسان ویسے باہر کہیں نکلا ہوا ہے, بازار میں کہیں ہے, تو اس کی نگاہیں پڑھ کر اس کے ذہن میں کوئی خیال شیطان ڈال دے, ممکن ہے. بازار میں ہے نا, کوئی کہیں بھی ہے, کوئی آپ کی نظر کسی ایسی چیز پر پڑی جس کو اللہ نے دیکھنے کو حرام کیا, اور اسی وجہ سے کیے, شیطان آپ کے دماغ میں خیال ڈالے گا, آپ کا ذہن وسوسہ, برے خیالات, گندی سوچ آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن آپ کے محرم رشتے ہوتے ہیں, انسان کی ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, جو ایک مہذب اور ایک پاکیزہ آدمی ہوتا ہے پیدائش سے لے کر مرنے تک. ان رشتوں کے متعلق کہیں دماغ کے کسی ایک ذرے کے اندر بھی اس کے خیال اور سوچ آتی نہیں ہے, ذرے میں بھی خیال نہیں آتا. اب وہ کیا ہوا, وہ ایک جو اس نے پیپر بنایا تھا ایک ٹیچر نے, آپ سب نے دیکھا ہوگا, اس میں ایک قصے کہانی کو اس انداز میں نشر کیا. میں ذکر بھی نہیں کروں گا, ضرورت نہیں, جس کو آپ کو نہیں پتہ, اچھی بات ہے, نہیں پتہ. کوئی مقصد نہیں تھا, اس کے خلاف کارروائی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, مذمت ہو گئی, اسلامی ملک ہے, سارا اس کا سب کچھ ہو گیا. کچھ نہیں ہوا. بس ایک کام یہ ہو گیا کہ میرے اور آپ کے دماغ میں سوچ ڈال دی گئی کہ ایسا بھی سوچا جا سکتا ہے, ایسا بھی ہے, اس طرح کی چیز ہوتی ہے, ہو سکتی ہے. بس یہ ابھی آپ کے اور میرے دماغ میں وہ جو بیریئر تھا وہ توڑ دیا گیا. یہ تو سب ذریعہ ہے. یہ جو ٹرانسجینڈر کے جو مسئلے چل رہے ہیں, یہ جو باتیں چل رہی ہیں, سب ذرائع ہیں. یہ آگے اب انشاءاللہ بھی ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں. یہ تعلیمی آپ کا سسٹم جو ہے, نظام تعلیم, اس کے اندر یہ چیزیں باقاعدہ شامل کی گئیں. پڑھانے والے اساتذہ کو ٹریننگ دی گئی. پیسہ بہت بڑی چیز ہے. ہم ووٹ کے لیے تو ہمارے یہاں امریکہ کو گالیاں دے کر ووٹ تو لے لیے جاتے ہیں, لیکن امریکہ اگر ویزے کی بات آئے, امریکہ کا ویزا لینے کے لیے, تو ہم سبھی حال ہمارا سب کو پتہ ہی ہے ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے. تو پیسے کے لیے تو ہم اس وقت ملک کے حالات ایسے ہیں کہ جلدی سے جان چھوٹے, یہاں سے آدمی باہر نکلے, اپنا کوئی مستقبل سیٹ کرے. یہاں کون سا فیوچر اب ہے, پیسہ ہے بس. اب وہ پیسے کے لیے انسان کچھ بھی کر لے. ہمیں کیا پڑی اللہ سے, کیونکہ یہ ساری عقل پرستی تو گھومتی دنیا کے گرد ہے. اپنے آج کو سوچو, کل مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے. دوسری چیز ہے جو جس ذریعے سے اس چیز کو پھیلایا جاتا ہے, وہ ہے جو میں نے ذکر کیا تھا, ہمارا میڈیا. میڈیا کے اندر دو چیزیں آتی ہیں جن چیزوں کے اوپر بچوں کا فوکس ہوتا ہے. بچوں کے کارٹونز, کھلونے, ڈرامے, فلمیں, سیلیبریٹیز جو اداکار, فنکار جس سے ہم اور آپ متاثر ہیں, ان کے ذریعے سے. میں ایک پوری ڈاکومنٹ اس حوالے سے, پوری ریسرچ پیپر ایک تھا, اس کو پڑھ رہا تھا. تو ہمارا صرف بر صغیر کے نہیں, دنیا کا انہوں نے لکھا کہ ہمیشہ جب بھی کوئی چیز لانچ کرنی ہوتی ہے, کوئی فکر لانی ہوتی ہے, میڈیا کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اس وقت اس نے مثال دی تھی پرانے زمانے کی, ہماری پیدائش سے پہلے کوئی شاید, کہ شراب ایک معیوب چیز سمجھی جاتی تھی معاشرے میں. کوئی شراب پیے, شراب کی بات ہو, شراب, تو کوئی شرابی فلم متعارف کرائی گئی, اداکار کو بڑا نمایاں کر کے دکھایا گیا شرابی. اس سے کیا ہوا, اس سے بس اتنا ہوا کہ شراب کے اوپر جو ایک عیب تھا, شراب نام لینا, شراب کے اوپر کوئی گفتگو کرنا, وہ آسان ہو گیا. پھر اس نے ذکر کیا کہ پچھلے دنوں ہمارے چونکہ میڈیا میں اندر فلموں کے اوپر بہت بڑا کردار انڈیا کی طرف سے ہے, تو انڈیا کے اندر چند فلمیں اس نے ذکر کیا, خاص طور پر ان کو بہت نمایاں کیا گیا, جن کے اندر کہانی عام ایک کہانی تھی, لیکن اس کو متنازع کر کے یا ویسے کر کے اس کو بہت
اس کو ہٹ کیا گیا، اس کو تاکہ ہر کوئی دیکھے. اس کے اندر بنیادی پہلو، اس نے نام بھی ذکر کیے تھے، مجھے تو ابھی نام بھی یاد نہیں ہے، جس کے اندر لب لباب یہ تھا کہ خالق نام کی، کوئی بھگوان نام کی، کوئی خدا نام کی، کوئی ایشور نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ ایک کہانی میں اس نے ذکر کیا کہ ایک بندے نے تو باقاعدہ کورٹ کے اندر کہانی کے اندر دکھایا کہ کیس کیا ہے خدا کے خلاف، اللہ کے خلاف یا ان کے بھگوان کے خلاف. ایک میں کوئی مذاق کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ بس بھگوان نام کی، بڑے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انسانیت کو، سبھی کو ایک دوسرے کا اپنے دکھ درد کا خیال ہونا چاہیے. ہم نے تو تفریح میں دیکھ لی، مزہ آ گیا، بچوں نے بھی دیکھ لی. بچے کو بس آہستہ 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 یہ باتیں نارمل کرنی ہے کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کا انکار کرنے میں، خدا کا انکار، خدا نام کی کون سی چیز ہے. اداکاروں کے ذریعے سے جن سے ہم متاثر ہیں، بچوں کے کھلونوں کے ذریعے سے. میں نے ذکر کیا نا یہ جو ٹرانسجینڈر والا مسئلہ تھا، جس میں خاص طور پر ان کا خاص کلر ہے، میں آگے چل کے ذکر کروں، یہ تو اس کی ایک شاخ ہے. بچوں کے کھلونوں کے اندر وہ کلر نمایاں کر کے دینا، بچوں کے کارٹونز کے اندر وہ کلر کو نمایاں کرنا کہ بس اس کلر سے وہ مانوس ہو جائے. 6 رنگی کلر ہے، رینبو ٹائپ کا، اس کلر سے متاثر ہو جائے. میں نے تو ابھی پچھلے کچھ دن پہلے اشارہ فیصل پہ گزرتے ہوئے عائشہ بھوانی اسکول کے باہر گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا، میں زیادہ غور نہیں کر سکا، تو وہاں پر بھی کوئی انہوں نے اشتہار لگایا ہوا تھا جس کے اوپر ان کلرز کو استعمال کیا ہوا تھا. اسکول کے باہر بڑا سا بینر ہمارے کراچی شہر میں. اور اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں ڈیفینس پہ ایک آدمی نے اپنے گھر پہ وہ جھنڈا لگا دیا تھا اس کلر کا. کہنے کا کیا ہے، یہ جو مسئلہ چل رہا ہے LGBTQ کا، ان کا جو رنگ ہے، ان کا جو جھنڈا ہے، یا ان کا جو کلر ہے، بس مانوس کرنا ہے نسل کو. یہ 2 ذرائع اس وقت تیزی کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں. میں یہیں پر اس حوالے سے اپنی بات کو پورا کر دوں کہ اس حوالے سے ہم اپنی ذمہ داری کس طرح سے نبھا رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے. لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، میرے بچے کا داخلہ سٹی اسکول میں ہو جائے، بیکن ہاؤس میں ہو جائے، میرے بچے کا داخلہ ماما پارسی میں ہو جائے. منتیں، ترلے، سفارشیں، بچہ پیدا نہیں ہوا اس کی انٹری پہلے کرا دو، جا کے 2 سال بعد 3 سال بعد ایڈمیشن لے، انٹری پہلے کراؤ، فیس بھی کچھ فارم کی فیس بھی پہلے بھر دو. ایک کریز پیدا کر دیا ہے، ایک ہمیں نفسیاتی کر دیا ہے چیزوں کے پیچھے لگا کے نا، کہ تمہارے بچے نے اگر یہاں سے پڑھا تو ہی وہ تمیزدار معاشرے میں کوئی آنکھ اٹھا کے چلنے کے قابل ہوگا، نہیں تو معاشرے میں تمہارے رشتہ داروں میں تمہاری کیا عزت رہے کہ تمہارا بچہ کسی ہلکے سے اسکول میں پڑھ رہا ہے، چھوٹے اسکول میں پڑھ رہا ہے. بچے کو ہم نے موبائل ہاتھ میں دے دیا ہے کیونکہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. بچہ بھی مانگے گا، بچہ روتا ہے، ضد کرتا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ ہم وقت دیں بچے کو، تربیت کریں. ہم بھی کہتے ہیں لے بیٹا کارٹون دیکھ، ڈرامہ دیکھ، فلم دیکھ. اس میں وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، مجھے سکون ہو گیا. بچہ آرام سے 2 گھنٹے بیٹھا ہوا، میری جان چھوٹی، اماں کی جان چھوٹی. اماں سکون سے سوئے، کھانا بنائے، ادھر کی بات کرے، ادھر فلسفے، ادھر کی جھاڑ، ادھر کیا، وہ آزاد ہو گئی. بچہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اماں آزاد ہے. وہ کیا ہو رہا ہے، ہم اپنی ذمہ داری سے غافل ہیں. میں اور آپ، میں نے ذکر کیا تھا، ہم تو ایک عمر کا حصہ گزار گئے نا، آئے بڑوں کے ساتھ، جو شروع میں نے بات کی تھی، مسجد آئے، نماز پڑھی، چلے گئے، مسجد سے مانوس ہو گئے. ایک ہمارے یہاں اب وہ مال رہا ہی نہیں، بچے موبائلوں کے اندر غرق ہیں، باپ کے ساتھ ابا خود آنے کو تیار نہیں ہے، بچے کہاں سے آئیں گے؟ اگر آ بھی رہے ہیں تو کوئی مسجد میں کسی نے شور شرابہ کر دیا تو مسجد کا ہمارے ایک ماحول ایسا ہے اس قسم کا ہے کہ وہ بچوں کو لانا منع ہے. بہرحال ہر مسجد کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر مسجد کے اپنے اپنے معاملے ہوتے ہیں. بہرحال ان دروازوں کو کھول دیں مسجد کے بچوں کے لیے. یہ آئیں گے، آج آئیں گے. میں اور آپ نکل گئے، اب ہم موبائل میں بیٹھ کے وہ ڈرامے فلمیں ہم پہ شاید وہ اتنا اثر انداز نہ ہو. ہم اب اس کالج اسکول میں نہیں پڑھ رہے جا کر کہ جہاں پر یہ دہریت ہمیں سکھائی جا رہی ہو. یہ بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے زیادہ خطرہ ہے. خطرہ میرے لیے بھی ہے، لیکن یہ اس وقت اس آگ میں بیٹھے، اس بھٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ہم نے ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی تو جہنم کی آگ آگے بڑا مسئلہ خطرناک ہے. اور میں بھی پھنسوں گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. میں نے اپنی ذمہ داری سے جان چھوڑائی ہے، میں بھاگا ہوں، میں نے نگرانی نہیں کی، میں نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی، میں نے جان چھوڑائی ہے. پھر کل کو میں روؤں نہیں کہ بچہ مجھے گھر سے باہر نکال دے، کل کو میں روؤں نہیں کہ بچہ میرے سامنے کھڑا ہو کر مجھے گالی دے، کل کو میں روؤں نہیں بچہ میرے سامنے، دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر میرے منہ پہ تھپڑ مار دے، کل کو میں روؤں نہیں کہ یہ میری عزت نہیں کرتا، میری بات نہیں مانتا، کیونکہ میں نے اس کو بتایا ہی نہیں تھا اللہ اور اس کے رسول کون ہیں، ان کے فرامین کیا ہیں.
اب آئیے میرے دوسرے مسئلے کے اوپر، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. وجوہات کیا ہیں، کس وجہ سے یہ چیز پھیلتی ہے؟ ذرائع کیا ان پر میں نے مختصر سی بات کی ہے، ذمہ داری کیا ہے اس کو بھی سمجھا دیا. وجوہات کیا ہیں پھیلنے کی؟ اس میں ایک سب سے بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے ہماری نسلوں کا ہمارا اپنے ملک سے باہر جانا مستقل بنیادوں پر یا وقتی. ہم کوئی امریکہ کا یورپ کا ٹرپ لگا کے آ گئے، یا کوئی ہمارا بیٹا بھائی رشتہ دار وہاں شفٹ ہو گیا ہے. اب جب ہم وہاں کی ترقی دیکھتے ہیں، وہاں کا عروج دیکھتے ہیں، وہاں کے سسٹم کو دیکھتے ہیں، اور واقعتاً ترقی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عروج بھی ہے ان کا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ان کا جو عقل سے بنایا ہوا قانون ہے، جو سسٹم ہے، وہ بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہم جب یہاں آتے ہیں، یہ ملک کس نام پر بنا ہے بھائی؟ پاکستان، لا الہ الا اللہ. یہاں کوئی سسٹم نام قانون نام اسلام کے نام پر بنا ہے نا، اس تو اسلامی قانون ہوا. قانون کہاں ہے؟ نہیں ہے. ترقی کہاں ہے؟ نہیں ہے. سسٹم کہاں ہے؟ نہیں ہے. گالی کس کو پڑتی ہے؟ اسلام کو. وہاں تعریف کس کی ہوتی ہے؟ وہاں عقل کی سے زیادہ تعریف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سسٹم پر چل رہے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم بھی ان کی طرح بن جائیں، ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہاں، جب قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، بڑی مزیدار بات ہے، اور یہ بھی شیخ عبدالعزیز طرفی رحمہ اللہ حافظہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ ہدہد، جب آپ سورہ نمل پڑھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو ہدہد اپنی محفل میں نظر نہیں آیا. پھر جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ احطت بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین. میں وہ بات لے کر آیا ہوں جو آپ کو نہیں پتا، وہ اطلاع لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. میں ملکہ سبا کے بارے میں آپ کو پوری باوثوق خبر دیتا ہوں. انی وجدت امرأة تملکها وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ عورت ان کی مالکہ ہے، حاکمہ ہے، اور وہ ترقی یافتہ قوم ہے. وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، بڑا عظیم الشان اس کا تخت ہے. قوم بڑی ہی کامیاب قوم ہے، بڑی خوبصورتی ہے وہاں پر، بڑا سسٹم ہے. لیکن پہلی مسئلہ عورت کی حکمرانی، اور ترقی بہت ہے، لیکن اس ترقی کے باوجود جو ان کے اندر عیب تھا، وہ اس چھوٹے سے پرندے سے ایسا نہیں ہوا کہ اس نے آنکھیں بند کر لی ہوں. اتنی ترقی یافتہ قوم غلطی کیسے کر سکتی ہے؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. مسئلہ یہ کہ اس ترقی کے باوجود بھی یہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھی، عورت بھی اور اس کی قوم بھی. یہ بڑی عجیب بات ہے، انسان ہو کر انسان سورج کو سجدہ کرے. اس پرندے کے لیے اس کی ترقی، اس قوم کی ترقی ان کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈال سکی. ہماری مصیبت یہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ان کی ترقی دیکھ کر ان کے عیبوں کو بھول جاتے ہیں. ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے، ان کے آگے ایڈوانس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہیں ہر طرح سے، پھر ہم ان کی طرح بننے کی کوشش کریں. ایک مثال ہے، آپ نے دیکھا کتا وفادار جانور ہے، آپ اس کی وفاداری کی تعریف کریں، اس سے وفاداری کے اعتبار سے کام لیں. لیکن انسان کتے کی وفاداری کی وجہ سے کتے کی طرح بھونکنا تو نہیں شروع ہو جاتا. کتے سے آپ وفاداری لیتے ہیں، بھونکنا نہیں لیتے. شیر ہے، شیر چیر پھاڑ کر کے کھا جاتا ہے، ہر جانور کو، کسی چیز کو نہیں چھوڑتا، کسی جاندار کو نہیں چھوڑتا. اور بہادر ہے، اس کی بہادری کی مثالیں. تو شیر سے آپ کیا لیں گے؟ بہادری لیں گے یا چیر پھاڑ کر کے کھانا اور ہر چیز کو مار دینا، ختم کر دینا، تہس نہس کر دینا؟ شیر کی طرح بننا ہے تو شیر انسان بہادری میں صرف وہ مثال ہے، باقی اس کی طرح بننے کے لیے وہ اس کا پوری طرح سے اپنائیت نہیں ہوتی. بھائی کافروں نے ترقی کی ہے، ترقی لو ان کی، لیکن ان کی طرح کپڑے پھاڑ کر، بغیر کپڑوں کے، ننگے ہو کر، بے لباس ہو کر اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھنا، منہ ٹیڑھا کر کے بات کرنے سے کوئی انسان ترقی یافتہ تھوڑی بن جاتا ہے. انگلش کے 4 لفظ بول، آتا کچھ بھی نہ ہو، عقل نام کی چیز نہیں ہے، تمیز نام کی چیز نہیں ہے، عقل اعلیٰ درجے کی ہے، سریا گردن میں پورا ہے، لیکن چونکہ اسٹائل ان کی طرح کا ہے، بات ان کی طرح سے، آپ کو 4 لفظ انگریزی کے آتے ہیں تو بس آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس دنیا کے فیصلے کرنے کا اختیار میرے پاس ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ان ممالک کے اندر جب یہ تصادم ہوا جو میں نے بات ذکر کی تھی
فلسفے کا، ان کی دینیت کے ساتھ. ان کا دین، یہ ہماری دوسری وجہ کے اندر یہ بات آئے گی، ان کا دین عقل کے بالکل خلاف تھا، آج تک خلاف ہے، اور قرآن نے بھی اس کا رد کیا ہے. اللہ کے احکامات کے خلاف ہے تو عقل کے کیسے خلاف نہیں ہوگا؟ عقل وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، انسان کو صاف ستھری عقل دی، جو ٹائم کے حساب سے چینج نہیں ہوتی، وقت کے حساب سے بدلتی نہیں ہے، زمانے کے حساب سے چینج نہیں ہوتی. عقل کے مسلمات اپنی جگہ پر مسلمات ہی رہتے ہیں، شریعت نے کبھی ان کی مخالفت نہیں کی. اب مسئلہ یہ ہے ان کا دین تین الہوں کا مجموعہ، ایک خدا، باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، بیٹا ہے آگے آگے نسل نہیں بڑھتی، باپ کا بیٹا ہے اس کا باپ نہیں ہے. عقل پھنستی ہے جا کے. جب یہ تصادم ہوا وہاں پر تو اس لیے دہریت وہاں زیادہ پھیلی، الحاد وہاں زیادہ پھیلا، اور ابھی تک پھیل رہا ہے. اور رپورٹ کے مطابق چائنا تو تقریباً یہ جو آپ وہاں مادیت دیکھتے ہیں، صرف پیسے کے اوپر وہ چلتے ہیں، پیسے کی بات کرتے ہیں، کمانا، بزنس، پیسے کے علاوہ کوئی ان کے نزدیک کوئی اصول قانون ضابطہ نہیں ہے، اصل چیز پیسہ ہے. ان کا مذہب بھی ویسے تو بدھ مت، اکثریت بدھ مت سے تعلق ایک مذہب جو آفیشل ہے ان کا، لیکن اکثریت لا مذہب ہے، کوئی خدا نام کا تصور نہیں ہے. جو میں نے ذکر کیا تھا کہ جب دہریت آتی ہے، الحاد آتا ہے، دینیت ختم ہوتی ہے، تو انسان کا نتیجہ ختم ہو جاتا ہے، زندگی کا مقصد اسے پتہ نہیں ہوتا، اور پھر اس کے اندر مادیت آ جاتی ہے، کھاؤ پیو موج مستی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ وہ لوگ ہیں جو جانور ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا جانور سے بھی بدتر ہیں. کیوں جانور ہیں؟ کھانا پینا، یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لهم، جس طرح یہ ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. جانور بھی پیٹ اور شرمگاہ، ایسے لوگ بھی پیٹ اور شرمگاہ. تو اللہ نے فرمایا جانور سے بھی بدتر ہیں. کیوں بدتر ہیں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، جانور کے پاس وہ عقل نہیں ہے جو عقل استدلالی کہلاتی ہے، قیاس اس کو کہا جاتا ہے. آپ چیزیں بناتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، دو چیزوں کو ملا کر. یہ جانور کے پاس یہ شعور نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. اور اسی شعور کی بنیاد پر ہم آخر میں بات کریں گے کہ انسان کو اس شعور کا فائدہ کیا ہے. تو یہ جو وجہ ہے، یہ جو مسئلہ ہے، ان کا جب تصادم ہوا اور یہ ٹکرائے تو ان کے یہاں الحاد پھیلا. اب جب ہم ان کی ترقی دیکھتے ہیں تو سائنس سے ٹکراؤ بہت پیش کیا جاتا ہے کہ سائنس، میں نے ذکر کیا نا، اب آج کے دور میں سائنس ہی سائنس ہے، فلسفہ نام کی چیز ختم ہو گئی، اب سائنس ہے. اور سائنس سے خدا کو ثابت کر کے دکھاؤ. سائنس سے بھائی بات یہ ہے کہ اگر تو سائنس کا اینڈ ہو گیا ہے، سائنس آخر میں پہنچ گئی ہے، کہہ دیا ہم نے جو کہا، جو کیا، جو کرنا تھا کر چکے، اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر تو بات کرو چلو ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر بھی غلط ہوگا لیکن چلو. سائنس تو ابھی اپنی منزلیں طے کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے. ہر آنے والا پچھلے آنے والی کی بات کو سامنے رکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، کبھی پچھلے والے کی بات کو غلط کر دیتا ہے، کبھی وہ آگے لے کر آگے بڑھ جاتا ہے. میں ان میں سب سے زیادہ جس کا نام لیا جاتا ہے، جس سائنسدان کو یا جس شخصیت کو متعارف کرایا جاتا ہے الحاد میں، جو ایک سمجھے کہ اس کو ایک باپ بنا کر پیش کیا ارتقاء کے اندر، ڈارون کو ایک تسلسل پیش کرتے ہیں نا. ہم انسان ہیں، میں نے بات کی نا، ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ نے عقل استدلالی دی ہے. اب وہ کرتا گیا جاننے کی کوشش کی انسان کی اصل کیا ہے. پیچھے گیا جی بندر جیسی کوئی تھا، وہاں سے چینج ہوا، پھر پیچھے سارا سب پورا سسٹم، یہ کائنات کیسے وہ بگ بینگ وہ کیسے ہوا، کیا ہوا، سب بتا دیں گے آپ کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا، آغاز کہاں سے ہوا. انسانیت کے وجود کا بھی وہ آغاز ایک سیل پر لے جاتا ہے. ڈارون ایک مادے پر لے جاتا ہے، ایک سیل تک کہانی پہنچاتا ہے. سوال پہ آ کے وہ یہاں پر پریشان ہے، وہ خود بھی جواب نہیں دے سکتا، وہ خود بھی کوئی بھی، کہ وہ ایک سیل آیا کہاں سے، وہ ایک چیز آئی کہاں سے. سوال آج بھی وہی ہے. عقل سے اگر آپ ثابت کرتے ہیں تو آپ یہ ثابت کیجئے وہ ایک کہاں سے آیا. اور عقل ایک کو کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتی، یہ بات ذہن میں رکھیے. عقل 10 سے آپ شروع کریں، 9 کے اندر ایک شامل کر دیں گے 10 آ جائے گا. 8 میں 2 کر دیں، 2 کیسے بنے؟ 1 اور 1 2 ہو گئے. 3 2 اور 1 3 ہو گئے. 4 2 اور 2 4 ہو گئے. 5 4 اور 1 5 ہو گئے. 2 3 5 ہو گئے. کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. اب آپ پیچھے آ گئے، ایک کہاں سے آیا؟ 1 سے پہلے 0 ہے. یہ جو ہے نا لا یزال الناس یتساءلون، اللہ کے نبی میں فرمایا لوگ پوچھتے رہیں گے من خلق قضا، من خلق قضا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے بنایا. جواب سب کا یہ ایک ہی ہے، میں اللہ نے پیدا کیا. اب
10 9 8 7 5 آتے جائیں نا، پیچھے آتے جائیں. کس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا. اللہ نے. ایک پر آ گئے، اللہ کو کس نے پیدا کیا. یہ بھی آ کے شیطان تمہارے دلوں میں ڈالے گا، خیال ڈالے گا، سوال ڈالے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ورنہ جب اس پر پہنچو تو سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، عقل کے پاس بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس ایک کو بھی آپ کسی سے نکالیں گے تو اس کو بھی کہیں سے نکالنا پڑے گا. خالق کو، اگر خالق کا بھی کوئی خالق ہو تو خالق کہاں رہا، وہ تو مخلوق ہو گئی. ایک تو کوئی ایسا عقل بھی مانے گی کہ ایک تو کوئی ایسا ہو جس کو کسی نے نہ بنایا ہو، پھر اس نے سب کو بنایا ہو. یہ جب ایک سیل پر پہنچتے ہیں آپ، ایک مادے پر پہنچتے ہیں، ڈارون کے کسی بھی زاویے سے، کسی بھی نظریے سے آپ پہنچیں، وہ ایک کا سوال اب بھی باقی رہے گا، وہ ایک کہاں سے آیا، اس ایک کو کس نے بنایا. اللہ نے بڑے بہترین انداز میں، بڑے بہترین اسلوب میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. بھائی عقلی استدلال سے بات کرتے ہو تو بتاؤ، کیا خود بخود پیدا ہو؟ من غیر شیء، خود بخود پیدا ہو گئے. عقل نہیں مانتی خود بخود. جو کہتے ہیں خود بخود وہ بیوقوف ہیں. ام هم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. یہ بھی عقل نہیں مانتی کہ انسان ہی خود اپنا خالق ہو. پہلے انسان نے خود اپنے آپ کو بنایا ہو، ممکن ہی نہیں ہے. آدم علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو تخلیق کیا ہو، ممکن ہی نہیں ہے. خود سے تخلیق ہو گئے خود بخود، ممکن نہیں ہے. عقل نہیں مانتی خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی. خود انسان اپنے آپ کو بنائے، خود کوئی چیز اپنے آپ کو بنائے، ممکن نہیں ہے. ام خلق السماوات والارض، اللہ آگے لے کر گئے سورہ سسٹم کائنات، جو بگ بینگ تم کہتے ہو، گیسز دھماکہ ہوا اور یہ چیز یوں ہو گئی، یہ چیز، بھائی وہ آئی کہاں سے؟ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. جب کوئی جواب نہیں ہے تو ایک ہی جواب ہے کہ ان سب چیزوں کا پورے سسٹم ایک ہے، بنانے والا، چلانے والا، خالق کوئی ایک ہے، ایک ضرور ہے. اب جب ہم اس عقل پرستی پر آتے ہیں، اس عقل کی بات کرتے ہیں، اس یعنی مغرب کو، ویسٹ کو دیکھتے ہیں کہ ان کی ترقی اتنی ہے اور انہوں نے سائنس کے ذریعے اتنی ترقی کی ہے، تو سائنس سے خدا کو ثابت کیا جائے تو بات یہ ہے کہ سائنس سے پر ہم بھی سوالات کر لیتے ہیں. سائنس کوئی خدا تو نہیں ہے. سائنس سے ہی سوال ہے، اس ایک کو ثابت کرو، وہ ایک کہاں سے آیا. جس دن تم ثابت کر دو گے ہم بھی تمہیں بتا دیں گے کہ وہ ایک، جب تم مجبور ہو ماننے کے لیے، کہیں سے کوئی جواب ہی نہیں ہے، تو وہ ایک خالق ہے. وہ ایک خالق ہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں وہ ایک خالق ہے. وہ کون ہے؟ اس کی معرفت کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے. وہ ایک سیل نہیں ہے، وہ ایک اللہ ہے. وہ ایک اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے. وہ ایک اللہ ہے جس کے کن سے سب کچھ ہوتا ہے. اس کی معرفت کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے. بات ہم آگے مزید اس کو تفصیل سے کرتے ہیں آگے. اب ٹائم کب تک رہے گا؟ یہ اذان کتنے بجے ہے؟ اذان 9:15 بجے ہے. نہیں انشاءاللہ پہلے ہی کر لیں گے ختم. اب دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سائنس کے ذریعے سے، ایک ہماری بھی مصیبت بن گئی ہے کہ قرآن کو بھی ہم سائنس سے ثابت کرتے ہیں، اس کو بھی ہم سائنس سے ثابت کرتے ہیں، اس کو بھی سائنس سے ثابت کرتے ہیں. سائنس سے استیناس کر لے انسان، مان لے، دیکھ لے، اچھا ہے، وہ فائدہ ہو رہا ہے. بھائی آج ہمیں وہ ابھی کون سی ایک نئی انہوں نے دوربین لانچ کی ہے، کیا نام ہے اس کا، ہبل کے بعد جو دوسری آئی ہے ذہن میں؟ جو بھی ایک نئی بھیجی ہے انہوں نے ٹیلیسکوپ، کیا نام ہے اس کا، مشہور ہے، جیمز ویب، ایسے ہی نام ہے، یہی نام ہے. ہاں انہوں نے ابھی ہمیں ایک تصویر کچھ عرصہ پہلے بھیجی، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، لیکن ہم تو مانتے ہیں. میں نے شروع میں ایک بات کی تھی نا، افلاطون ایک شخصیت ہے. اب یہ سائنسدانوں نے کہہ دی، ایک تصویر ہمیں دکھا دی، صحیح ہے نا، ایک تصویر ہمیں دکھا دی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ستارے خلقت پا رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں ستارے. یہاں نئے نئے ستارے پیدا ہوتے ہیں، وہ پورے بڑے بڑے پہاڑ نما بنے ہوئے اندر سے ستارے پیدا ہو کر نکل رہے ہیں. تصویر کھینچ کے بھیج دی. ہم نے سب نے، کوئی ایک ہو جو اس کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا. اللہ اور اس کے رسول پہ ہمارا اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا اعتماد ہم سائنس پہ کرتے ہیں. اللہ نے جب کوئی بات کہی ہو ہم اس پہ اس طرح اندھا اعتماد نہیں کرتے، اس کے آگے سر نہیں جھکاتے. جس طرح ہمارے یہ دیسی یہاں کے، ہم تو دیسیوں کی بات کر رہے ہیں نا، میری جتنی گفتگو ہے وہ تو اردو دان طبقے کے لیے اور اپنے ملک کے رہنے والوں کے لیے. ہم جو دیسی حضرات ہیں، کسی سائنسدان کے قول کے آگے، کسی سائنسدان کی بات کے آگے کس طرح سر ادب سے جھکا لیتے ہیں. پہلے دنیا گھومتی نہیں تھی، سورج گھومتا نہیں تھا، پھر دنیا کو بھی گھما دیا ان سائنسدانوں نے، سورج کو بھی چلا دیا. جس سائنسدان نے کہا تھا کہ سورج نہیں چلتا، سورج نہیں گھومتا، دنیا اس کے گرد گھومتی ہے، سورج اسٹل ہے، اس کی کسی نے توہین کی، مذاق اڑایا. بعد والوں نے ثابت کیا کہ نہیں، سورج بھی اپنے آربٹ میں چل رہا ہے. سب سیارے ستارے جتنے ہیں وہ سب
چل رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون. کسی نے مذاق اڑایا اس کا، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان آ جائے اور وہ میری سمجھ میں نہ آ رہا ہو آج کی 21ویں صدی والے انسان کی، تو کس طرح ہم اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کس طرح اس کے استہزاء کرتے ہیں، کس طرح ہم اس کا انکار کرتے ہیں. تو یہ جو ان کی ترقی ہے مغربی ممالک کی، ان کی ترقی سائنس کی وجہ سے یقیناً ہوئی ہے. آپ بھی کیجئے، آپ کی ترقی کے لیے ہماری آگے باتیں آ رہی ہیں، کوئی مولوی رکاوٹ تو نہیں ہے، دین تو رکاوٹ نہیں ہے. دین کو اس کے ساتھ متصادم کیوں کیا آپ نے؟ ابھی تو آپ چل رہے ہیں، ابھی تو آپ آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کا یہ ابھی 5 سال پہلے 4 سال پہلے مرنے والا جو سائنسدان تھا اسٹیفن ہاکنگ، اس نے اب جو یہ کہہ کر گیا، جس کی گفتگو ہے، یعنی اپنا اس کا کلام ہے کہ دیر از نو گاڈ، اللہ خدا نام کی کوئی چیز، ہم نے آسمانوں پر اتنی چیزیں مشاہدات میں لائے ہیں، خدا نام کی کوئی چیز اوپر نظر نہیں آئی. وہ ایک لطیفہ ہے نا، وہ ایک جو یہ جاتے ہیں اوپر خلائی شٹل میں، اس نے ایک نے اپنی تصویر بھیجی، لطیفہ بنایا ہوا ہے کہ یہاں پر یہ دیکھو میں نے تصویر کھینچ رہا ہوں، یہاں پر کوئی خدا نام کی اوپر سے بھیج رہا ہوں، خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کو کسی نے نیچے جواب دیا ہوا تھا کہ اپنا یہ جو تم نے سلنڈر والا پورا جو پہنا ہوا ہے، لباس جو پہنا ہوا ہے جس کے اندر آکسیجن ہے، اس کو ذرا اتار دو، پھر تمہیں خدا اوپر نظر آ جائے گا، پھر تمہاری ملاقات ہو جائے گی. ہے نا؟ وہ خود کہتا ہے کہ ہم نے اسٹیفن ہاکنگ کہ ہم نے جتنا مشاہدہ کیا ہے اس پوری کائنات کا، ہمارے حساب سے ابھی تک ہم 5% تک پہنچے ہیں. ابھی تو 5% بھی جب کہا جائے نا، جب آپ کو پتا ہو کہ 95% ہی ہے، یہ پوری ٹیبل کا مجھے اگر پورا پتا ہو سائز، تو میں کہوں گا یہ اس کا 5% ہے. جب مجھے آگے پورے کا پتہ ہی نہیں ہے تو میں 5% بھی کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ابھی تو بہت باقی ہے. اور جب بہت باقی ہے تو جب پہنچے ہی نہیں، تو خدا تک پہنچنے کے لیے یا کوئی خالق تک پہنچنے کے لیے کہاں تصور کی بات کی جا رہی ہے؟ تو ان کی ترقی سے متاثر ہوں، ان جیسا بنے، ترقی کریں، ترقی سے متاثر ہوں، لیکن بے حیائی سے، بے غیرتی سے، فحاشی سے اور بد اخلاقی سے متاثر ہونا، یہ کوئی ترقی نہیں ہے. اور سائنس کو اس طرح سے مسلط ہوا بنا کے کر لینا، یہ بھی ترقی نہیں ہے. وہ تو میں نے آپ کو تھوڑا بہت الفاظوں میں ذکر کر دیا. دوسری جو وجہ ہے پھیلنے کی، اس کو ہمارے معاشرے میں جو چیز پھیلتی ہے، جو بہت زیادہ آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو وجوہات کے اندر پیش کی جاتی ہے، وہ ہے ہمارے پاس جو معاملہ ہے، ہم جس انداز میں جیتے ہیں، رہتے ہیں، اس میں ہمارے اس مزاج کے اندر ایک تکبر پایا جاتا ہے، ایک کبر پایا جاتا ہے، ایک بڑا پن پایا جاتا ہے. اور ذہنی طور پر میں نے پہلے کے اندر بات ذکر کی تھی، ہم مرعوب ہیں مغربی ممالک سے. ابھی میں آپ کو بتاؤں، ہمارے 2 سال 2.5 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے یہیں بڑا مشہور خاندان ہے، اور کئی مسجدوں کے بنانے والے اور یعنی اس کے سسٹم کو چلانے والا وہ خاندان ہے. بڑے یعنی والد بھی تھے ان کے، پھر بڑے 3-4 بیٹے، ان کی آگے اولادیں، پھر آگے ان کی اولادیں. ابھی جو ہیں وہ مطلب دادا کی ایج کے لوگ ہیں، اور مسجد میں آتے ہیں تو اب وہ بس کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ان کی آگے اولادیں، دیندار، دین کی بڑی خدمت کی. آگے جو ان کی اولادیں، ایک دن ان میں سے ایک کا مجھے فون آیا، یار آپ سے ملنا ہے. ملے آ کر، کہنے لگے میرا بیٹا ہے مسجد میں آ کر، مسجد بنانے والے، انتظام چلانے والے، اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ اللہ کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب مصیبت ایک اس سے بڑی آ گئی کہ میں اس کو باہر پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہوں لندن. یہاں اس کا یہ حال ہے، وہاں جا کے دے اور بیڑا گرک. میں چاہتا ہوں آپ کچھ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ گفتگو کریں. خیر اس کے ساتھ 2 نشستیں کی. پہلی نشست میں اس کا اسٹائل ہی بیٹھنے کا، بات کرنے کا، مولوی ملا، ہمیں بڑا تحقیر اور استہزاء، اور جیسے ہم بالکل کوئی معاشرے کے تھکے ہوئے لوگ، اور ہمیں کوئی تمیز اخلاق کچھ نہیں پتہ. خیر بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی. دوسری نشست میں بھی گفتگو ہوئی. پتہ یہ چلا اس کی گفتگو سے کہ یہ متاثر کہاں سے ہوا تھا. جو ایک وجہ میں نے ابھی ذکر کرنی تھی، یہیں ذکر کر دوں ساتھ میں. جو تیسری وجہ ہے کہ یہ جو ہم بلا وجہ کی چیزیں پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ، وہ بلا وجہ پڑھنے بیٹھا، پڑھتے پڑھتے پہلے وہ شیعوں کے ہاتھ لگا، جا کے وہاں سے کچھ اس کو چیزیں ملیں، کچھ باتیں ملیں، وہاں سے کچھ وہ آگے بڑھا جس میں اللہ کا انکار یا کوئی اس قسم کا اللہ کے احکامات کا استہزاء. وہاں سے پھر وہ مستشرقین کے پاس، اورینٹلسٹ کے پاس پہنچا. وہاں سے پھر وہ نکل کر اس کو گفتگو ملتی گئی، اور وہ ملحدوں کی اس کو گفتگو ملی، اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے.
باتیں ساری بیکار، اس کو خود کچھ نہیں پتا. ایک کبر تھا اس کے اندر، خود سے مرعوبیت تھی، اپنے اندر کبر تھا، اور اس نے اس چیز کو مار ڈالا. یہ بلا وجہ کی چیزیں پڑھنا، اپنے اندر کبر پیدا کرنا، یہ ایک بڑی وجہ ہے. اس طرح سے جس انسان نے قرآن نہ پڑھا ہو، جس انسان کو کلام الہی صحیح سمجھنا آتا ہو، وہ جا کر ایک انسان کو شیر کا شکار کرنا آتا نہیں ہے، گن چلانی آتی نہیں ہے، جنگل میں جا کر بیٹھ جائے بغیر گن لیے اور پتہ بھی کچھ نہیں ہے، تو شیر سے بچ بچا کے آ جائے گا. وہ شیر کا شکار کرنا سیکھنا پڑتا ہے. آپ کہیں نہیں جی میں تو بہادر ہوں، مجھے کیوں روکتے ہیں میرے گھر والے شیر کے سامنے جانے سے، میں تو جاؤں گا جنگل میں اکیلا رات کو، میں شیر کا شکار کروں گا بغیر کسی اسلحے کے، میرے گھر والے کون ہوتے ہیں. جب کسی کو منع کریں نا، آپ کہیں کہ بیٹا یہ چیزیں پڑھنے کی ابھی آپ کی عمر نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، آپ ان لوگوں کی، اس قسم کے لوگوں کی باتیں نہ پڑھیں نہ سمجھیں، کیونکہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا پہلے نہیں پتہ. آگے سے جواب یہ ملتا ہے. یہ چیزوں کو سمجھنا جاننا بہت ضروری ہے. مین جو میں نے شروع میں باتیں کی تھیں، یہ اس کو پھیلانے کے ذرائع کیا ہیں اور پھر اس کی وجوہات کیا ہیں، ان چیزوں کو اگر مکس کریں تو آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر دینی طبقے کی تحقیر، مولوی ملا یہ الفاظ، مسجد کے امام کی تحقیر، اس کو ایک پیشہ بنا دیا جانا، ان کی تذلیل کرنا، قرآن پڑھنے والوں کی تحقیر کرنا، دیندار طبقے کی تحقیر کرنا. ہم تو خیر تھوڑے سے بہت ہی، ہم سبھی، میں اگر اپنی آپ کو آپ کے ساتھ ملا کر بات کروں تو ہم تو ایک معاشرے کے بہت نچلے طبقے کے لوگ ہیں. جو یہ آزاد خیال طبقہ ہے، آپ میں سے بھی لوگوں کا کبھی کسی سے میل جول ہوتا ہوگا، کبھی اللہ ہم کو کبھی نہ لے کر جائے، کبھی ان کی کسی شادی محفل میں چلے جائیں، ایسی الجھن اور کوفت محسوس ہوتی ہے. ایسے بناوٹی لوگ ہیں اور ایسی آپ کو تحقیرانہ نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں آپ کہاں سے کوئی جانور اٹھ کے آ گیا. اس طبقے کی تحقیر، اس دین کی تحقیر، یہ علم ایسے نہیں اٹھ جائے گا جو قرب قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے دین اٹھ جائے گا، کوئی عالم نہیں بچے گا. بھئی تحقیر ہوگی، تذلیل ہوگی، کوئی آگے بچے پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، دین حاصل نہیں کریں گے، جبھی تو بدنام ہوگا، جبھی تو تباہ ہوگا دین. اس دینی طبقے کی تحقیر، یہ جو عورت مارچ آپ سنتے ہیں، عورتوں کی آزادی کا نعرہ، یہ بھی اسی کا حصہ ہے. یہ انکار حدیث نہیں ہے، یہ آپ کو انکار حدیث سے الحاد تک نہ لے کر جائے. پھر آپ مجھے، ابھی آپ بھی جی رہے ہیں ہم بھی جی رہے ہیں، اللہ رکھے ہماری خیر اور برکت کے ساتھ اور دین پر ہم استقامت عطا فرمائے. آپ دیکھیں گے کہ یہ وہیں آپ کو اسی نتیجے پر پہنچائیں گے، کیونکہ آپ عقل کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں، اور عقل نہیں، وہ آپ کی سمجھ ہے، آپ کی سوچ ہے. آگے چل کر آپ کو یہ جو LGBTQ کا مسئلہ ہے، یہ بھی اسی کی شاخ ہے، یہ بھی اسی کو پھیلانے کا ذریعہ ہے. مسئلہ صرف سمجھنے کا یہ ہے، حل یہ ہے کہ آپ، میں اپنی نسل کو، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑیں، اللہ کے دین کے ساتھ منسلک کریں، اللہ کے قرآن کے ساتھ منسلک. اس کی خالی تلاوت بھی شیطان کو بھگاتی ہے. قرآن کی تلاوت آپ کے سینے کی وشفاء لما فی الصدور، یہ سارے جتنے فتنے ہوتے ہیں یہ آپ کے دلوں پر حملہ آور ہوتے ہیں. آپ کے اپنے لیے بہت مفید ہے قرآن مجید کی تلاوت. پھر صرف تلاوت نہ کریں، یہ جو مسجدوں میں چھوٹی چھوٹی کوششیں ہوتی ہیں نا، جی مغرب کے بعد کوئی کلاس لگ رہی ہے، عشاء کے بعد کوئی ترجمے کی کلاس ہو رہی ہے، تفسیر کی کلاس ہو رہی ہے، فجر کے بعد کوئی ترجمہ تفسیر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. آج کل تو آن لائن سسٹم ہے، بہت آسانی کے ساتھ آپ بڑے بڑے ادارے جگہوں پہ کام ہو رہا ہے. کم سے کم اللہ کے قرآن کو وقت دیجیے، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو وقت دیجیے، خود سیکھے سمجھنے کی کوشش تو کیجیے. یہ ہوائی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، ان کے شکوک اور شبہات ذہن میں لے آتے ہیں، اور پھر اللہ کے دین سے سوال کرنے کی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. پھر اس میں مولوی کی تحقیر اتنی تھی، مولوی کو کیا پتہ، اس کو تو تھوڑی پتہ ہے، خود بھی نہیں پڑھتے، خود بھی نہیں سیکھتے، مولوی سے بھی نہیں سیکھنا، تو دین تو گیا. اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اللہ کے گھروں میں لے کر آئیے، اپنے بچوں کو اللہ کی کتاب سے متعارف کرائیے، اپنے بچوں کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑیے، پھر آپ کو اس کے نتائج اور ثمرات ملیں گے. انبیاء کی تعلیمات آپ کو پھر سمجھ میں آئیں گی. اور یہ عمر کا جب ایک انسان حصہ گزار دیتا ہے، پھر اس کو بہت ساری چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، یقیناً جب آپ آج کی سائنس کو بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو سائنس کی بہت ساری ثابت شدہ چیزیں ایسی ہیں جس کو مانا ہے. یہ یعنی سمندر کے حوالے سے جو باتیں پیش کی جاتی ہیں تحقیق کر کے، وہ اکثر و بیشتر قرآن جب وہ سنتے 1400 سال پہلے اس طرح کی بات کی گئی، حیران ہو جاتے کیسے کی گئی. اس وقت تو یہ یعنی کس طرح سے
بچے کی پیدائش کا معاملہ ہے، بچہ کس طریقے سے، کتنے اس کے مراحل ہوتے ہیں، کب وہ گزرتا ہے، حدیث میں جو اس کی تفصیل آئی ہے، قرآن مجید میں جس طرح وضاحت آئی ہے، آج جب ریسرچ کرنے والے ریسرچ کر کے آپ کو کسی مرحلے پر وہ حیران ہوتے ہیں کہ قرآن یہ کیسے بیان کر سکتا ہے۔ 1400 سال پہلے کوئی انسان یہ باتیں، وہ دو باتیں کرتے ہیں، یا تو ان کے پاس اتنی ترقی تھی، آلات تھے، اتنا علم تھا کہ جس کے ذریعے سے ریسرچ کر کے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں، نہیں تو پھر یہ انسان کی بات نہیں ہو سکتی، یہ انسان، اس کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم معجزہ ہے۔ یہ الہاد جب ہوتا ہے نا، جب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عقل آپ کو لے کر جاتی ہے، بس یہ آخری بات کر کے اپنی بات پوری کر رہا ہوں، عقل جب آپ کو پیچھے تک لے کر جاتی ہے کہ کوئی ایک ہے، کوئی ایک ہے، وہ سیل کہہ لو، مادہ کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، ہمیں رسولوں کی تعلیم سے پتہ چلا وہ ایک اللہ ہے، وہ کوئی مادہ سیل نام کی چیز نہیں، وہ اللہ ہے، خالق ہے۔ رسول جب آتے ہیں نا، رسول جب اپنی تعلیمات پیش کرتے ہیں تو معجزات پیش کرتے ہیں۔ معجزات کیا ہوتے ہیں؟ معجزے کو معجزہ کہتے ہیں اسی لیے کہ وہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے، عقل کو روک دیتا ہے۔ بھائی علم نام ہے، عقل نام ہے، انسان کے حواس، اسی لیے بار بار ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ ان حواس کے اوپر شریعت میں بات ہوئی، جس میں سمع اور بصر اہم ہے، اور ان دونوں کے اوپر جو کام کرتا ہے وہ انسان کا دل ہے، جس کو فکر اور عقل کا محور کہا جاتا ہے، جو نتائج اخذ کرتا ہے، استدلال کرتا ہے، جو ہمارا اور جانوروں میں فرق ہے، استدلال کر کے کسی چیز پر پہنچنا۔ بھئی یہ گلاس ہے، اس کو کسی نے بنایا ہوگا، اس کی کوئی نہ کوئی چیز آئی ہوگی، کس چیز سے بنا ہے، شیشے سے بنا ہے، شیشہ کیسے آیا، اس کو اس طریقے سے سانچے میں کیسے ڈھالا گیا، کیا ہوا، یہ استدلال ہے نا، سارا قیاس ہے، اس کو چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لے کر آگے بڑھنا، چیزوں کو ترقی کرنا۔ اب جب آپ اپنی عقل سے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہو رہی ہے جس کو عقل نہیں مانتی کہ یہ ہو سکے، ایک انسان آگ میں گیا اور آگ میں سے نکل کے آ گیا زندہ۔ جادوگروں نے جب اپنا جادو کا وہ کرتب پیش کیا ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری لاٹھی ہے، اس کو مار دو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس لاٹھی نے اس کے سارے کرتب کو نگل لیا۔ باقی دیکھنے والے جو تماش بین تھے ان کو بات سمجھ نہیں آئی، ان کو تو لگا یہ بھی وہی کرتب ہے اور یہ بھی اسی ٹائپ کا کرتب ہے، لیکن جو کرتب دکھانے والے تھے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا کرتب تھا، یہ کرتب نہیں ہے، یہ تماشا نہیں ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اگلے ہی لمحے وہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ وہ معجزے کو معجزہ ہونا سمجھ گئے تھے، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، عقل نہیں مانتی، وہ اس فن کے ماہر تھے۔ قرآن کریم معجزہ ہے، اور اس کے معجزہ ہونے کی کئی انداز ہیں، کئی انواع ہیں۔ ایک انداز سے قرآن مجید معجزہ نہیں کہ صرف چند الفاظ کی ترکیب، چند جملوں کو ملا کر قرآن بن گیا، ایسا قرآن بنا کر لیا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ساری انسانیت، جنات مل کر، ساری انسانیت اکٹھی ہو کر قرآن جیسی کتاب بنا کر لے آئے، نہیں لا سکتے۔ جنات بھی مل جائیں نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ ایسی باتیں آپ کو کی گئی ہیں ماضی کی، مستقبل کی، کہ جن کو آج آپ کی عقل، آپ کی سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے۔ مشاہدات کی، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، کائنات ہم نے بنائی ہے، ہم اس کو اور پھیلا رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ ستارے بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بلیک ہول ہے، یہ دنیا گھومتی گھومتی وہاں جا رہی ہے، جہاں پر وقت سلو ہو جاتا ہے، جہاں پر چیزیں جا کر تباہ ہو رہی ہیں، سیارے ستارے تباہ ہو رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا قیامت اس طرح سے برپا ہوگی، میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ماضی کی، مستقبل کی ہیں، آپ کو بہت ساری چیزیں تو آپ کی سائنس بتا رہے، اس کو بنیاد نہ بنائے، لیکن جب آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں تو انسان سمجھے تو صحیح۔ ان انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات کو، یہ انبیاء اور رسول آئے اس لیے ہیں، یہ معجزات، میں نے کہا نا قرآن سے جب اپنے آپ کو جوڑیں گے، قرآن معجزہ ہے، اس سے انسان کا دل بھی منور ہوتا ہے اور انسان کی آنکھیں بھی کھلتی ہیں، بصیرت بھی اسے حاصل ہوتی ہے۔ جب خود قرآن کو پڑھ رہا ہوگا، سمجھ رہا ہوگا، سیکھا ہوگا اس نے، تو اسے پتہ چلے گا اللہ کا تعارف، نبیوں نے، رسولوں نے اللہ کا تعارف پیش کیا ہے۔ پھر اسے پتہ چلے گا خالق جو ہوتا ہے، اس خالق کے ساتھ تعلق کیسے بنتا ہے، اس کی عبادت کیسے ہوتی ہے، جس کو الہ کہا جاتا ہے، اور وہ ایک ہی ہوگا، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اس کے اپنے استدلالات ہیں، تفصیل ہے۔ انبیاء کے وجود کو، انبیاء کو درست ہونا، یہ انبیاء کوئی قصے کہانیاں نہیں، یہ چند لوگ نہیں تھے جنہوں نے لوگوں کو برباد ہوتا ہوا دیکھا، اخلاقی پستی میں دیکھا تو انہوں نے بیٹھ کر ویسی سازش کی کہ لوگوں کو اخلاقی طور پر دوسرے کے اندر جنت جہنم کا ڈر پیدا کر دو۔ یہ ایسے ہی نہیں تھا،
یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر انسان کے اندر انسان کو ثابت کرتی ہیں، مجبور کرتی ہیں۔ آخری جملہ، مشرکین مکہ جب کشتی میں سوار ہوتے تھے اور فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب احیط بہم دعوا اللہ، جب کوئی سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، لہریں گھیر لیتی، تو وہ تو پھر تو تھے نا، منات بھی تھا، عزا بھی تھا، لات بھی تھا، یغوث بھی تھا، کوئی اولاد بھی دے رہا تھا، کوئی مشکل کشا بھی تھا، کوئی پانی بھی برسا رہا تھا، کوئی رزق بھی دے رہا تھا، سب ختم ہو جاتے تھے۔ اس مشکل وقت میں صرف ایک اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب انسان واقعتاً مشکل میں پھنستا ہے نا، اس کی فطرت نکل کے باہر آتی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی الفطر، ہر انسان فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو بالکل یک طرفہ پیدا کیا تھا، جن کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے، امام حنیفہ کہتے ہیں نا یہ کہ اگر انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اس کی عقل بھی اسے مجبور کرتی ہے بات ماننے پر کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ وہ ایک کون ہے، اس کی معرفت انبیاء سے ملتی ہے۔ فاجتالتہم الشیاطین، ان کو شیاطین نے آ کر گھیر لیا۔ میں نے یہ جو آپ کو آخر میں جو باتیں عرض کیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ویڈیو آئی امریکہ کی کہ وہاں پر ایک جیسے ہوتا ہے نا، لوگ سروے کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، وہ گھوم رہا تھا، کسی سے پوچھ رہے آپ ایتھسٹ ہیں، کسی مذہب کے ماننے والے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے ہم کوئی کرسچن ہے، کوئی اپنے آپ کو یہودی کہہ رہا ہے، جوش کہہ رہا ہے، کوئی اکثریت بہرحال وہ جو کلپ کٹا ہوا تھا، اکثریت اپنے آپ کو ایتھسٹ کہہ رہے تھے، میں کسی خدا کو نہیں مانتا۔ اس کا دوسرا سوال ہوتا کیوں نہیں مانتے؟ اپنے ہر ایک کے جوابات تھے، جی کوئی خدا کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ہے، مجھے ابھی تک قناعت نہیں ہوئی، میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا، دلائل سے بات واضح نہیں ہوئی، اپنے جوابات تھے۔ بہرحال کیوں نہیں ہوئی، کیا ہوئی، ایک لمبا مضمون تھا۔ آخر میں وہ ایک بات کہتا ہے سب کو، اگر خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی سسٹم چلانے والا نہیں ہے، آگے کوئی ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد بھی کوئی جنت جہنم نہیں ہے، تو ایک دعا کرو۔ جب خدا کوئی نہیں ہے تو خدا جب کوئی ہے ہی نہیں تو چلو ویسے ہی اپنی زبان پہ کہہ دو کہ خدا تمہیں تباہ و برباد کر دے، تمہارے ماں باپ جو مر گئے ہیں، زندہ ہیں، خدا ان کو جہنم میں ڈال دے، تمہیں بھی جہنم میں ڈال دے۔ یہ دعا کر لو، جب مرنے کے بعد جنت جہنم بھی نہیں ہے، خدا بھی نہیں ہے، تو اس دعا کو کر دو، دعا کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو ویڈیو میں جتنے لوگ تھے، کوئی ایک بھی اپنی زبان سے دعا کر نہیں سکا۔ ہمارے دیسی شاید کر دیں، ہمارے جو دیسی ہوتے ہیں، کیونکہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، وہ دو ہاتھ آگے ہوں گے، وہ نہیں کر سکے۔ فطرت نکل کے انسان کو مجبور کرتی ہے۔ فطرت میں یہ چیز ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک ہے، ہمارا کوئی رازق ہے، ہمارا کوئی مدبر ہے، ہمارا کوئی سسٹم چلانے والا ہے۔ یہ سسٹم ایسے ہی نہیں چل رہا ہے، یہ چاند سورج کا آنا جانا، اپنے مدار میں گھومنا، وقت سے آنا وقت سے جانا، آزاد تو میں اور آپ ہیں، اختیار تو مجھے اور آپ کو ملا ہے۔ اسی اختیار کا تو یہ ہے کہ ہم اٹھ کے آج اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، لیکن جن چیزوں کے پاس اختیار نہیں ہے، قالت اتینا طاغین، یہ سورج چاند زمین، ان کو اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کے بتائے ہوئے نظام اور سسٹم کے مطابق چل رہے ہیں۔ اللہ کی خلقت پر جب انسان غور کرتا ہے، بے شمار قرآن مجید میں دلائل ہیں، بے شمار انداز کے دلائل ہیں، بے شمار عقلی دلائل ہیں، بے شمار عقلی استدلالات ہیں۔ دلائل تو اب شرعی ہو گئے جو انسان کو اس بات کو ماننے پر مجبور کرتے ہیں کہ ایک ہے، وہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت بھی کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ اپنی نسلوں کو جوڑیے اللہ کے اس دین کے ساتھ، خود جڑیے اللہ کے دین کے ساتھ۔ ان وجوہات پر غور کیجیے جن کی وجہ سے اس مصیبت میں، اس فتنے سے ہم مبتلا ہوتے ہیں۔ جن ذرائع کو اس فتنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، وہ ذرائع کہیں میرے گھر کے اندر تو نہیں ہے، مجھے تو پریشان نہیں کر رہے، میرے گھر کے اندر تو خطرات نہیں منڈلا رہے۔ اپنے گھر کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیے۔ اللہ ہمیں زندگی بھی ایمان اور اعمال صالحہ والی عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر اور کلمے کی موت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کی آگے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔